الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو، آپ تمام کو ایک نئی مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت انہی بندوں کو توفیق دیتا ہے جن سے اس کو محبت ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف جو جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف عنابت، تواضع، خاکساری، تذلل، اللہ کا بندہ بن کر کے اس دنیا میں جو رہنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کار خیر کی توفیق عنایت فرماتے ہیں. دین اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے. یہ مسجدیں صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، توحید خالص کے لیے بنائی جاتی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ جو مسجدیں ہیں یہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس سے لو لگانے کے لیے، اپنا احتساب کرنے کے لیے کہ میری کیفیت کیا ہے، اللہ رب العزت کی اس گھر میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے یہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں. اور یہ بات بتائی گئی کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا شیوا کن لوگوں کا ہوتا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ مسجدیں آباد کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، آج پورے دنیا کی صورتحال اور خاص طریقے سے ہندوستان کی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے. یہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، شہادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، مساجد کھٹکنے لگی ہیں، اس کے مینارے پھٹنے لگے ہیں، مساجد کے لاؤڈ اسپیکر ان کو تکلیف دیتے ہیں. کیوں؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب ایک اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے یہاں نہ جانے کتنی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں جب ایک وحدہ اللہ شریف کی عبادت کی جاتی ہے. اور آگے فرمایا گیا کہ جب معبودان باطل کی پرستش شروع ہوتی ہے، فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یہ بشارتیں لے کر کے، خوشخبریاں لے کر کے گھومنے لگتے ہیں. یہ جو کفر ہے، یہ جو شرک ہے، یہ جو طاغوت ہے، اس کی ٹینڈنسی اور اس کا مزاج ایک ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے قیامت تک ہوگا. ہمارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے. آپ تو سراپا رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ نے جب دین پیش کیا، آپ نے جب توحید پیش کیا، آپ نے جب کفر پر اور شرک پر ضرب لگائی کہ پوری کائنات وحدہ اللہ شریف کی ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور پرستش اس کے لیے خالص ہونی چاہیے، مخلصین لہ الدین حنفاء، تو کفر تل ملا گیا، شرک تل ملا گیا، باطل کے ایمانوں میں زلزلہ آ گیا. وہ شخص جو کل تک بہت اچھا تھا، جو صادق تھا، جو امین تھا، جو غربا مساکین یتیم لاچار مذکور مستحقین کی خدمتیں کرتا تھا، جو لوگوں میں مسلم تھا، اس شخص کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی. یہ گھر اتنے بڑے کام کے لیے بنایا گیا ہے. آج کی آزمائشوں کے دور میں پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ یہ ہماری امت جس سے ہمارا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ امت، اس امت پر پورے دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. آپ نے کہا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کو گھیر دیا گیا ہے آزمائشوں سے، جو اس راستے میں چلنے والا ہے اس کو آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے خواہشات نفس سے.
العزت کے برگزیدہ پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے حرم مکی میں بیٹھ کر کے تو کفر ختم ہو جاتا، شرک ختم ہو جاتا، لیکن کہا گیا کہ اے میرے حبیب خدا، اے میرے حبیب، آپ رہتی دنیا تک کے پیغمبر ہیں، وسائل اختیار کرنے ہیں، پوری دنیا کو آپ کو یہ راستہ چھوڑ کر کے جانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آزمائشیں آ سکتی ہیں، آپ کے صحابہ جب آزمائشوں سے دوچار ہو سکتے ہیں، تو رہتی دنیا کے مسلمانوں کو آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیمیز اللہ خبیث من الطیب، تاکہ اللہ رب العزت خبیث کو طیب سے چھانٹ دے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ اس کا اپنا کون ہے۔ ہر شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت آزمانا چاہتا ہے مال کے ذریعے، اسباب کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، کہ تم میں کون ہے جو اللہ رب العزت کے راستے پر جمتا ہے۔ اس آزمائش کی گھڑی میں جب نفرتیں ہو رہی ہوں، پریشانیاں ہو رہی ہوں امت مسلمہ کے لیے، تو سب سے بڑا فارمولہ امت مسلمہ کا ہے کہ وہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے رب سے اپنے تعلق کو گہرا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ رب العزت سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا، تو اللہ رب العزت پریشانیوں سے نکلنے کا دروازہ کھول دے گا، اور اللہ رب العزت پر جو بھروسہ کرے گا، اللہ رب العزت روزی اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے دکان بھی نہیں۔ آج امت مسلمہ کو اس بات کا خوف ہے کہ ان کے بچے کھائیں گے کیا۔ آج ہمارے لیے یہ خدشہ ہے کہ ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، شاعر اسلام، اس زمین پر ہندوستان کے اندر ہمارا مستقبل خطرے میں پڑا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت سے جو تقوی اختیار کرے گا، ڈرے گا، اللہ رب العزت نکلنے کا ایگزٹ ڈور کھول دے گا، اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت روزی اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو روزی کا گمان بھی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العزت کو بھروسہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا ہے، ظالم کو بھی موقع ملا ہے، حاکم کو بھی موقع ملا ہے۔ یہ جو ظلم اور زیادتیاں پورے دنیا میں ہو رہی ہیں، ہندوستان کے اندر ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو موقع دیتا ہے، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ، اور جو مظلوم ہیں ان کو اس بات کی آزمائش ہے کہ ان حالات میں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہوئے ڈٹے رہو، تمہارے درجات بلند ہونے والے۔ تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے آج کے دور میں وہ یہ کہ مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق مضبوط ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ایمان کی تم تجدید کرتے رہو، ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ یجدد لکم ایمانکم، تمہارے دلوں کے اندر ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی تجدید فرما دے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایمان کی ہم خبر لیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، کیفیت الگ ہوتی تھی، گھر سے قریب پہنچتے تھے، معاشرے اور سماج میں جاتے تھے تو کیفیت دوسری ہو جاتی تھی، فکر مند ہو جاتے تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان یزداد و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ نہ گھٹ جائے، ایک خاص فلکچویشن جو ریٹ ہے اس کے اندر رہے۔ جب ہم ایمان کی باتیں کریں، قرآن کی باتیں کریں، اللہ اس کے رسول کی باتیں کریں تو ہمارے اندر جذبہ آ جائے، جب معاشرے اور سماج میں جائیں تو اس سے ہمیں انرجی ملے، طاقت ملے۔ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے جو صحابہ آپ کے زیر اثر جنہوں نے تربیت حاصل کی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت، یہ وہ جماعت تھی جن سے بہتر اس زمین پر انبیاء کے بعد نہ تو سورج نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا، وہ ہمارے لیے قدوہ ہے، اسوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس زمین پر انہوں نے ایمان کے، توکل کے، صبر کے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے جو مثالیں قائم کی ہیں ہمارے لیے رہنما۔ آج ہم کو پریشان کیا جائے، اللہ سے تعلق جوڑیے۔ آج ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ آج ہمارے اوپر مسائل اور پریشانیاں آئیں، چاہے وہ ہمارے مال و اسباب کی ہوں، چاہے وہ تجارت کی ہوں، چاہے ہمارے دین اور شاعر کی ہوں، اللہ رب العزت سے انرجی حاصل کیجیے، یہ بندے مومن کا پہلا شیوا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کیسا تیار کروایا تھا؟ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے ہاں بھیجا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پیریڈ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ اس کو درگزر کرتے ہیں، اس کو بھی دین پیش کرتے ہیں کہ کاش اس کی بھی جنت بن جائے۔ حضرت حبیب پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کے مسلمہ کے پاس، مسلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اور حضرت حبیب کا ایک ہاتھ کٹوا دیا۔ کسی کا ایک ہاتھ اگر کٹ جائے تو خون جس تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اور جو تکلیف ہوتی ہے اس کا صرف آپ اندازہ اور تصور کر سکتے ہیں۔ اس نے پوچھا اب بتا کہ محمد سچا ہے میں جھوٹا ہوں؟ حضرت حبیب نے بائیں ہاتھ سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ جلاد کو حکم دیا، اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب پوچھا کہ اب بتا، انہوں نے اپنی زبان سے زور آواز میں کہا کہ تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ جسم کا ایک ایک حصہ کاٹتا جاتا تھا اور یہ پوچھتا جاتا تھا کہ اب بتا میں جھوٹا ہوں، محمد سچا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب تک حضرت حبیب کے زبان میں جنبش تھی وہ یہی کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو جھوٹا ہے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ روایتوں میں آتا ہے آپ کھڑے ہو گئے، لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ ماں جو بوڑھی ماں تھی جس کا نوجوان بیٹا تھا، ماں کے پاس جب اطلاع پہنچتی ہے کہ تمہارے نوجوان بیٹے حضرت حبیب شہید ہو گئے مسلمہ کے یہاں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو ماں نے کہا، ماں جو بوڑھی تھی نہ روئی نہ پریشان ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے پالا ہی اسی لیے تھا۔ یہ لڑکے کا جوان لڑکے کا ایمان ہے، یہ بوڑھی ماں کا ایمان ہے۔ شہادتیں جو ہوئی ہیں صحابہ کرام کے درمیان وہ ایمان کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم اس زمین پر کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس زمین پر گھر بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس زمین پر بینک بیلنس کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو کمانا ہے، کھانا ہے، گھر بنانا ہے، لیکن ہمارا جو منتہا ہے وہ آخرت ہے۔ ہماری جو سب سے بڑی تمنا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہم سے کچھ ہو جائے۔ ہماری جو سب سے بڑی تمنا اور آرزو ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا ہم دیدار کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو ساری نعمتیں مل گئی؟ جنتی کہیں گے کہ میرے مالک جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ مل گیا۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ آپ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل پر گمان گزرا، ساری نعمتیں مل گئی جس کو ہمیں خیال بھی نہیں تھا، وہ سب نعمتیں مل گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابھی سب سے بڑی نعمت باقی ہے۔ جنتی کہیں گے اللہ رب العزت کو کون سی نعمت ہے؟ کہا پوری زندگی جس کے لیے تم نے داؤ پر لگایا، جس کے لیے ظلم برداشت کیا، جس کے لیے حلال و حرام کی تمیز کی، جس کے لیے جائز اور ناجائز کو داؤ پر لگا لیا اپنے کیریئر کو، میں اپنا وجود دکھاؤں گا، میں اپنا چہرہ دکھاؤں گا، اپنا دیدار کراؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کا دیدار ایسے ہی کرو گے جیسے ہی چودھری کی چاند کو دیکھتے ہو، کسی قسم کا تمہیں شبہ نہیں ہوتا، اور جب بندے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ بار الہ اب جنت کی ساری نعمتیں تیرے دیدار کے سامنے بھیج۔ بندے مومن اس زمین پر رہتا ہے آخرت کی تمنا، بندے مومن اس زمین پر اپنے لمحات گزارتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھنے کی تمنا میں، بندے مومن اس زمین پر زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہونے میں۔ پارٹ ٹائم بینگ ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ہماری منزل آخرت ہے، ہمارا جو مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا ہے، جنت میں فردوس اعلیٰ ہے۔ ہم تو چند دن کے لیے آئے ہیں، ہمیشہ اپنے سامنے اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ سے محبت رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہماری زبان تر رہنی چاہیے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہے، جو ہمارا محبوب ہے اس کی یاد میں ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ دوستوں اور ساتھیوں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے تنعیم کے مقام پر لے گئے۔ آج مکہ میں جہاں مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہوئی ہے، جو لوگ حج عمرہ کرنے گئے ہوں گے وہاں ان کو دیکھا ہوگا، انہوں نے بہت سارے لوگ وہاں سے احرام پاک کر کے پھر عمرہ کرنے کی نیت کر لیتے ہیں۔ ہمارے فقہا کہتے ہیں جمہور فقہا کی یہ ٹھیک نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تھا، بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ وہی جگہ تھی جہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی گئی یا موت کی سزا دی گئی۔ دوستوں اور ساتھیوں، ان کو پکڑا گیا اور ان کو موت کی سزا کے لیے پوری تیاری کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں پہلا وہ شخص ہے جس نے موت کی سزا سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھی ہے۔ حضرت خبیب نے نماز پڑھی لیکن بہت ہلکی پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد مسکرائے۔ مشرکین نے کہا یہ کیسا آدمی ہے، موت سر پر کھڑی ہوئی مسکراتا ہے؟
کہا میں مسکراتا ہوں اللہ رب العزت کے تحمل پر کہ تم کو موقع پہ موقع دیا جا رہا ہے، میں مسکراتا ہوں تمہاری نالائقیوں پر۔ کفار و مشرکین پل پڑے، کوئی کڑھائی لے کر کے، کوئی چھری لے کر کے، اور ان کی جان کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ یہ کون سا ایمان تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی محبت تھی؟ اللہ رب العزت پر کون سا وہ توکل تھا کہ آدمی اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کا طریقہ سیکھتا ہے اور اللہ رب العزت یہاں حاضر ہوتا ہے۔ جب ان کو موت کی سزا دی جا رہی تھی، اس سے پہلے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوں اور تم چھوٹ جاؤ؟ انہوں نے کہا مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری جگہ پر میں چھوٹ جاؤں اور میرے حبیب کے تلوے میں کانٹا تک چوہے۔ یہ ایمان ہے، یہ اللہ سے محبت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس ملک کے اندر ہم کو جو چیز سرخرو کر سکتی ہے، کامیاب کر سکتی ہے، عزت دے سکتی ہے، ہم تمام کو بڑا مقام دے سکتا ہے، عزت کر سکتی ہے اس زمین پر ہندوستان کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ پوری کائنات اس کی انگلیوں کے درمیان ہے، ذرے سے آفتاب تک اس کی مرضی کے بلا بغیر حرکت نہیں کرتا، تو ہم کو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پالا، وہی ہے جس نے پرورش ہماری اچھی کی، وہی ہے جس نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈالی، وہی ہے جو ہم کو جوان کرتا ہے، زندگی کی سہولتیں دیتا ہے، وہی ہے جو موت دینے والا ہے، وہی ہے جس کے پاس جنت و جہنم کے فیصلے ہیں۔ اس لیے یکسو ہو جائیے اپنے اس رب کی طرف جس سے بہتر اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ مسائل میں تو ڈالتا ہے ہم کو، لیکن ہم کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو پہلا نسخہ جو ہمیں آج کے ہندوستان میں اپنانا ہے، آپ کے داونگرے کے مسلمانوں کو اپنانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ مسجد بھی اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو آباد رکھیے، نمازیں یہاں ہوں، جمعہ کے خطبے بہتر ہوں، امت کو پیغام دیا جائے، خواتین کو پیغام دیا جائے، غیر مسلم بھائیوں کو پیغام دیا جائے اس مسجد سے۔ اس مسجد میں دروس ہوں، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، تذکیر کے پروگرام ہو۔ اس مسجد کو ہم امت مسلمہ کے لیے ایک تربیتی سینٹر بنائیں۔ اعتکاف کا معاملہ یہاں ہو، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں مختلف قسم کے پروگرام ہو، بنی نوع انسان کو اس مسجد کو سینٹر بنا کر کے فائدہ ہو، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ دوسرا جو بڑا کام ہے آج کے اس دور میں دوستوں اور ساتھیوں، امت مسلمہ کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا ہے، ہوا سماکم المسلمین من قبل فی ھذا، تمہارا نام اللہ رب العزت نے شریعت میں مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے کی بھی شریعت میں تمہارا نام مسلمان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، فرمایا قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں انتشار میں مبتلا نہ ہو۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی عنایات، اس کے فیضانات ان لوگوں پر آتے ہیں جو مل جل کر کے رہتے ہیں۔ ید اللہ مع الجماع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تعریف و نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اجتماعیت میں رہنے میں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جوڑا تھا، آپ نے غیروں کو بھی اپنا کہا تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ امت مسلمہ مختلف طبقوں میں تقسیم ہو چکی ہے، مختلف مسلکوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اجتماعیت جو مختلف ہے اس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ہم تمام ایک ہیں، ہماری جو اساس ہے وہ کتاب و سنت ہے، قرآن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ مسلمان ایک ہیں، یہ ایک جسم کے مانند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المسلمین فی تبادلهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى، پورے دنیا کے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم پورا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ریگزاروں میں اگر کسی مسلمان کے تلوے میں کانٹا چبھتا ہے، مشرق بعید کے دوسرے مسلمان کے دل کی دھڑکن کو تیز ہو جانا چاہیے، ورنہ مومن ایمان نہیں ہے، ورنہ اسلام نہیں ہے۔ ہماری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اگر ہم منتشر رہے، ہم نے مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو غیر سمجھا، ہم نے جماعتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو غیر سمجھا، اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں آئے گی، اس کی نصرت نہیں آئے گی۔ ہم جب حوض کوثر پر جام پینے جا رہے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دھتکار دیں کہ یہ میرے امت میں انتشار برپا کر کے آیا تھا، میں نے سب کو جوڑا تھا، ایک بنایا تھا، اس نے میری امت میں انتشار برپا کیا، ہٹاؤ میری نظروں سے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ رب العزت ہمیں پھٹکار دیں اور اپنی نظروں سے ہمیں ہٹا دیں۔ اس امت میں اتحاد کا کام کیجیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اتحاد کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسالک ہمارے موجود ہیں اس وقت ہمارے پاس شریعت کے، جو ہمارے علماء، ہمارے ائمہ جو تیار ہوئے، انہوں نے دین کو آسان کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کی عبقری شخصیت تھے،
उतना बड़ा आलिम उस वक्त मौजूद नहीं था। उन्होंने किताब और सुन्नत की रोशनी में फतवे दिए, नए नए मसाइल आए तो उसमें इज्तिहाद करके लोगों की रहनुमाई की, उसको इकट्ठा कर दिया गया, ये फिक़्ह हनफी बन गया। बाद में जो उनके तलामिज़ा आए, शागिर्द आए, उन्होंने उसमें और चीजें इजाफा की। इसलिए कहा गया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, दीन को आसान कर दिया है उनके लिए किताब और सुन्नत की रोशनी में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी उस काम किया, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने वो काम किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने वो काम किया। एक दूसरे के शागिर्द भी हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। उस्ताद ने अपने शागिर्द को ये पढ़ाया कि मेरे शागिर्द अजीज, मैं जो दीन की बातें बता रहा हूँ हर पे आखिर नहीं है, तुम खुद कुरान पर गौर करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर करो, नए नए जो मसाइल आ रहे हैं उसमें फतवे दो। तो अपने उस्ताद से डिफर कर जाते हैं। अगर डिफर न करते, अपने उस्ताद से इख्तिलाफ न करते, तो ये मसाइल चार नहीं बनते। ये इस बात का खुला इशारा है कि जितने भी अम्मियां, जितने भी अइम्मा हैं सब हमारे हैं, जितने भी फतवे हैं सब हमारे हैं, जितने भी उलमा हैं सबकी कदर होनी चाहिए, उससे फायदा उठाना चाहिए। कोई मसला अगर कहीं आ जाए तो किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करना चाहिए। जो मसालिक बजे हुए हैं, सब मसालिक ये बरहक हैं, इस पर उलमा का फतवा है, सबका एहतराम करना, एक दूसरे की कदर करना हमारा शेवा होना चाहिए, आपस में इंतशार का शेवा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात याद करूं, आपको शायद ये बात नागवार लगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दीन मुकम्मल हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया। दुनिया भर के उलमा चाहे दीन में कुछ जानना नहीं जान सकते, निकालना चाहे नहीं निकाल सकते, इसलिए कि अल्लाह का करम था ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदितु लकुम इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे ऊपर अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है, अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया है, और सिस्टम ऑफ लाइफ, कोड ऑफ लाइफ, जीवन व्यवस्था के तौर पर मैं इस्लाम से राजी हूं। ये हज्जतुल विदा के मौके पर आराफा के मैदान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आज नाज़िल हुई, दीन मुकम्मल हो गई। मैं आपसे अर्ज करता हूं, हम किस दीन की तरफ दावत देने के लिए खड़े हुए हैं? हम कौन सा कलमा पढ़ करके दीन में दाखिल होते हैं? अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, कुरान पर ईमान, आखिरत पर ईमान, जन्नत और जहन्नम पर ईमान, तकदीर के खैर और शर पर ईमान, ये हमारा ईमान का उसूल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से मसलक के थे? क्या वो हनफी थे? क्या वो मालिकी थे? क्या वो शाफई थे, हंबली थे? क्या वो अहले हदीस थे? क्या वो मुक़ल्लिद थे? क्या वो गैर मुक़ल्लिद थे? क्या वो शिया थे? क्या वो सुन्नी थे? आप कहोगे कि निहायत पागल आदमी हो तुम, ये चीजें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी ही नहीं, बाद के पीरियड में शुरू हुई हैं। हम उस चीज के मुकल्लफ नहीं है जो बाद के पीरियड में शुरू हुई हों, हम उस चीज के मुकल्लफ हैं जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल किया है। हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले हैं, सारे उलमा की कदर करने वाले हैं, दीन और शरीयत की रोशनी में जितने फतवे हैं सबकी कदर करने वाले हैं, लेकिन उसके जरिए हम खौदा कायम करने वाले नहीं हैं। जमात इस्लामी हिंद जो इस मुल्क में काम कर रही है, उसका इम्तियाज सिर्फ यही है कि जमात इस्लामी कोई मसलक नहीं है, कोई जमात नहीं है। जमात इस्लामी एक तहरीक है, एक इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म है, जहां अहनाफ भाई अपने मसलक पर रहते हुए वहां मौजूद हैं, जहां शाफई भाई अपने मसलक पर रहते हुए वहां मौजूद हैं, जहां अहले हदीस भाई अपने मसलक पर रहते हुए वहां मौजूद हैं। अपने अपने मसलक पर रहिए, किताब और सुन्नत से करीब होइए, और मुसलमानों के जो मुत्तफक अलैह मसाइल हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो कुफ्र है और शिर्क है, जो बातिल है, तागूत है, वो आप सबको एक समझता है। आपको हनफी, देवबंदी, अहले हदीस नहीं समझता, सबको मुसलमान समझता है। लेकिन हम लोग अपने दरमियान अपने आप को न जाने क्या क्या समझते हैं। हमारी आइडेंटिटी सिर्फ मुसलमान की है। वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह के रास्ते में संघर्ष करो, स्ट्रगल करो, जैसा स्ट्रगल करने का हक है। फरमाया कि हुवा इज्तबाकुम, उसने तुमको चुन लिया है। वमा जअल अलैकुम फी दीन मिन हरज, दीन में कोई तंगी नहीं रखी है। इन्न दीन युस्रुन, दीन आसान है। यस्सिरू वला तुनफ्फिरू, आसानी पैदा करो, सख्ती पैदा ना करो। लोगों को इस्लाम का सही तारुफ करो, आपस में लड़ो नहीं। वमा जअल अलैकुम फी दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये हजरत इब्राहीम की मिल्लत है। ये हुवा सम्माकुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। इस शरीयत में भी, इससे पहले भी। तुम्हारा काम क्या है? रफ़ाइदैन पर लड़ना तुम्हारा काम है? तुम्हारा काम क्या है? मसलकी इख्तिलाफात बढ़ाना तुम्हारा काम है? तुम्हारा काम क्या है कि लोगों के अंदर इंतशार पैदा करना है? नहीं, तुम्हारा काम यह है लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो, व तकूनु शुहदा अलन नास, और तुम लोगों पर गवाह बनकर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी कायनात के लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के पैगंबर हैं। कुरान मजीद अल्लाह की किताब सारी इंसानियत के लिए है। ये उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर के सारे इंसानों के लिए बर्पा की गई है।
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے برپا کیا گیا ہے، سمپورن مانو جات کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑو، متحد ہو جاؤ، دشمن تم کو ایک سمجھتا ہے، تم آپس میں انتشار کرو کہ اللہ کی تائید، اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی نوازش تمہارے اوپر نہیں آئے گی، اور آخرت میں حبیب کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ رب العزت بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اس لیے دوسرا ایجنڈا جو اس ملک میں کام کرنے کا ہے دوستوں ساتھیوں، اور اس مسجد سے یہ پیغام جاننا چاہیے مستقل کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلک ہمارا بات کا معاملہ ہے، سب سے پہلے ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہم ایک ہیں۔ ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، یہ جو تمہاری امت ہے ایک امت ہے، تم سب میرے بندے ہو، میری بندگی کرو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ لہذا ہم تمام کو اتحاد کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اس کی نوازش چاہتے ہیں، اس کی تائید چاہتے ہیں، سنکٹ سے اگر نکلنا چاہتے ہیں، نفرتوں سے بچنا چاہتے ہیں، شہادتیں جو اس ملک میں ہو رہی ہیں، رہنا دوبھر ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، اس سنکٹ سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ آخری بات جو اس خطبے میں کہہ سکتا ہوں، جو تیسرا ایجنڈا ہے اس ملک کے لیے دوستوں ساتھیوں، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے کردار کو سنوارے، اپنے آپ کو مستحکم کرے، اور جہاں تک ہو سکے برادران وطن سے تعلقات کو مضبوط کرے۔ 1-to-1 کانٹیکٹ ہمارے برادران وطن کے سامنے ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے اندر 17 سے 20% کا ایک ٹولہ ہے۔ ملک جب آزاد ہو رہا تھا ان کے عزائم کچھ اور تھے، دھیرے دھیرے نفرتیں بڑھائی انہوں نے، زعفرانی جو ایجنڈا تھا اس کو اس ملک میں نافذ کیا، انہوں نے یہاں جوڑنے کے بجائے نفرتیں پھیلائی، انہوں نے یہاں مذاہب کے لوگوں کو سمان دینے کے بجائے مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلائی، یہاں کے رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان عداوتیں بڑھائیں۔ آج صورتحال کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن اس ملک کا جو 80% نام مسلم بردرز کا ہے، غیر مسلم بھائی جو 80% اس ملک کے ہیں، ان کے ذہن اچھے ہیں، وہ مل جل کر کے رہنا چاہتے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے اور ہمارے پرکھے اس ملک میں اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے انسانی قدروں کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے تھے۔ ان کے اور ہمارے پرکھوں نے اس دیش کو قربانیاں دے کر کے انہوں نے آزاد کیا۔ میں ابھی انڈمان اور نکوبار پچھلے 15 دن پہلے میں گیا تھا، وہاں پر فضل حق خیر آبادی کی میں نے قبر دیکھا۔ اتنا بڑا عبقری انسان اس ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا جو ایک وقت میں عربی کا جاننے والا، فارسی کا جاننے والا، انہوں نے جامع مسجد میں فتویٰ دیا تھا کہ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں وہ شہادت کا درجہ پائیں گے اور جہاد کا درجہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے انگریزوں نے انہیں کالا پانی بھیج دیا تھا۔ وہاں پر جا کر کے میں نے دیکھا کہ کتنی بڑی قربانیاں ہمارے علماء دی تھی، ہمارے مسلمان بھائیوں نے دی تھی، غیر مسلموں نے دی تھی، جن کے پاس آخرت کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ یہ دیش آزاد ہوا، نفرتوں کے ذریعے دیش برباد ہو رہا ہے، دھرموں کو لڑانے کے ذریعے دیش برباد ہو رہا ہے، بھوک مری بڑھ رہی ہے اس دیش کے اندر، اس دیش کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس دیش میں لوگ ایک دوسرے کے جانوں کے در پہ آئندہ کی دنوں میں ہونے والے ہیں۔ ہمارا کردار یہ بنتا ہے کہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، نفرتیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، یہ صرف 20% کا طبقہ کر رہا ہے، 80% کے لوگوں کا ذہن مسموم ہو رہا ہے۔ ہم ملیں، ان کی غلط فہمیاں دور کریں۔ دوستو، آپ اگر ٹیچر ہیں اپنے اسکول کے اندر، آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو اپنے سرکل کے اندر، آپ اگر بزنس مین ہیں تو اپنے کلائنٹس کے اندر، آپ کہیں بھی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹ میں، اپنے اسکول میں، کالجز میں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، سماج کے اندر آپ کام کرنے والے ہیں، تو وہاں جہاں تک ہو سکے برادران وطن سے مل کر کے ان کے ذہن کو صاف کرنا چاہیے، ان کے دل کو صاف کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، اپنائیت چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، عاشقی چاہتا ہے، سارے مذاہب کا سمان چاہتا ہے، سارے دھرموں کا احترام کرتا ہے، لیکن یہ بتاتا ہے کہ اسلام برحق دین ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیجئے کہ یہ دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ورنہ یہ کہیں گے معبودان باطل کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، ان کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، اچھے اسلوب میں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ دین مثبت انداز سے ہم تمام کو پہنچانا ہے۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے اس دیش کے اندر، اسلام کو پھیلانا ہے، لوگوں کے ذہن کو بنانا ہے، ملک کو بچانا ہے، یہ دین اسلام ہی کر سکتا ہے۔ دوستو، جنہوں نے دین کو سمجھ لیا کبھی بھی دین کے خلاف وہ نہیں ہوئے۔ جس نے دین کو سمجھا وہ دین کو امن کا دین سمجھتا ہے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کا پیغمبر سمجھتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ناستک ہو،
دوستوں ساتھیوں، مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی، یہودی ہونے کے باوجود 100 عظیم لوگ، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ جب کوئی یہودی پڑھتا ہے دین کو، جب کوئی یہودی پڑھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا ذہن بدل جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو دین پہنچائیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ بتائیں کہ دین کیا ہے۔ یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، اس کا ذہن بدل گیا۔ اس نے ایک بڑا مجمع تھا یورپ کے کنٹری میں، اس نے تقریر کی، یہودی کثیر تعداد میں موجود تھے، یہودی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا غیرت ہونی چاہیے تمہارے اوپر کہ تم نے مسلمانوں کے پیغمبر کو نمبر 1 پر عزت کے ساتھ لکھا۔ اس نے کہا کہ میں مجبور تھا، اس لیے کہ اتنا عظیم انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا اور غیروں کے ساتھ بھی اچھا روابط اور اچھے رابطے قائم کیے اور انسانیت کی بنیاد پر دونوں کی خدمت کی، اس لیے میں مجبور تھا کہ نمبر 1 پر رکھوں۔ آج یہودیوں کو بھی ہم دین پہنچا رہے ہیں، جو انٹرنیشنل پیمانے پر تحریکات اسلامی پورے دنیا میں چل رہی ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے اندر بھی چل رہی ہو یا یورپ میں چل رہی ہو، امریکہ میں چل رہی ہو، ہندوستان کے اندر بھی چل رہی ہو، ہم یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانا چاہتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا تھا۔ یہ برنارڈ شاہ ہے، یہ یورپ کا بہت بڑا آتھر ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین چیزیں لکھی ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ ہمارے یورپ کے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے متاثر ہو کے مسلمان ہو رہے ہیں، مجھے اس بات کا خدشہ لگ رہا ہے کہ یورپ میں بھی اسلام نہ آ جائے اور یہاں بھی اسلام پھیلے اور پھولے۔ اس پر برٹش گورنمنٹ نے ان کو پنشمنٹ بھی کیا تھا۔ نیپولین بوناپارٹ یہ عسکری قائد ہے، اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی جس نے دین کو دنیا کو ملا کر کے اور میدان جنگ میں صلح اور حرب کے اتنے عظیم قوانین بنائے اور دنیا کو دکھایا، ایسا انسان نہیں پیدا ہوا۔ یہ یہودیوں نے جب پڑھا انہوں نے تعریفیں کی، عیسائیوں نے جب پڑھا تو انہوں نے منقبت میں چیزیں لکھی۔ ہمارے دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ناستک ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، ملحد ہیں۔ کارل مارکس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں عظیم الشان چیزیں لکھی ہوئی۔ اس نے کہا لوگوں میں مساوات پھیلانے والا، برابری کا درس دینے والا، سب کو کھانا کپڑا ملے، لوگوں کو عزت و احترام ملے۔ جس شخص نے یہ بتایا یا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم کو شعبوں میں، جماعتوں میں، قبیلوں میں اس لیے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے تاکہ تمہارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے۔ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ قریب ہو، اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ کارل مارکس نے عیسائیت کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس پر لکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر کے تھے، گاندھی جی نے لکھا ہے، دھرم گروؤں نے لکھا ہے، ہمارے ملک کے انٹلیکچوئلس نے لکھا ہے، ہمارے ملک میں ہندو شعراء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں۔ دوستو، جب ہم نے دین پہنچایا تو لوگوں نے دین کو سمجھا، جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پہنچایا تو لوگوں نے اس کو سمجھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگی پیمانے پر ہم لوگوں تک پہنچیں، 1 to 1 پہنچیں، لوگوں کے ذہنوں کے جو شکوک و شبہات ہیں اس کو ختم کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ آج کے جو حالات ہیں، یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ دھرم کے ٹھیکیدار کر رہے ہیں، دھرم کے ٹھیکیدار کر رہے ہیں اور ان کے عزائم کچھ اس کے پیچھے اور ہیں۔ ہمیں دھرموں کو سمجھنا ہوگا، دین اسلام کو سمجھنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا۔ میں آخر میں آپ کو ان جو واقعات ہیں، لمحات ہیں، اس کی طرف اشارہ کر کے اپنا خطبہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے 2 سال آزمائشوں کے دور، پریشان کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، نفرتیں ہیں، موب لنچنگ ہے، انگاروں ملٹائے جا رہے ہیں، جسم پر بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے، پیر میں رسیاں باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں اور بعض قسم کے لوفر نوجوان۔ یہ سارا ماحول ہے وقت کے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے، اور چونکہ رت دنیا کے پیغمبر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تعلیم دیجیے، شکر کی تعلیم دیجیے، آزمائش کی تعلیم دیجیے۔ آپ گزرتے تھے اور کہتے تھے صبر آل یاسر محمد الجنہ، آل یاسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کچھ کر سکیں، آپ کے پاس قوت نافذہ اس وقت نہیں تھی جو مدینہ میں آپ کے پاس حاصل ہوئی۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو صورتحال تھی، ان صورتحال میں قرآن مجید میں حامیم سجدہ میں آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین پیش کرنے کے نتیجے میں مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین پیش کرنے کے نتیجے میں موب لنچنگ ہو رہی ہے، پریشان کیے جا رہے ہیں، عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام مطلوب کی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے،
نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹوپی نہ چھوڑے، داڑھی نہ چھوڑے، دین اسلام کی شاعر نہ چھوڑے، موت لکھی ہوئی ہے اپنے وقت پر آئے گی، بندے مومن تو ایمان اور جرات کی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس زمین پر رہتا ہے۔ وہ جو جادوگر فرعون کے پاس آئے تھے اور پیسے کا ڈیل کر کے آئے تھے، وہ عہدے اور منصب کا ڈیل کر کے وہ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو دکھانے کے لیے، لیکن جب جادو وہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی وہ، تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جادو کی صرف نہیں سکتی، بول کی السلام ساجدین، یہ جادوگر جو پیسوں کی وجہ سے آئے تھے، جو عہدے اور منصب کی وجہ سے آئے تھے، سب سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ و ہارون کے اوپر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ تمہارے ہاتھ اور پیر الٹے سمت سے کٹا کر کے میں سولی پر لٹکاؤں گا۔ اس نے کہا فقد ما انت قال، جو کرنا ہو کر دو، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ جنت و جہنم ہماری نظروں کے سامنے ہے، اللہ رب العزت موت دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ موت نہیں لکھی ہے تو کوئی موت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے جو جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جمع بندی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے، ہم میں کا ہر انسان کے اندر بہادری پیدا ہونی چاہیے، جرأت پیدا ہونی چاہیے، ہمت پیدا ہونی چاہیے، ہلڑ بازی کے لیے نہیں، لڑائی جھگڑا کے لیے نہیں، فساد پھیلانے کے لیے نہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس ملک کے اندر ہمیں کام کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے لیے مارے پیچھے جا رہے ہو اس کام کو چھوڑو نہیں، ذرا تم اس کی لہر تیز کر دو۔ میرے پاس موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی آپ سے بات ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے غیر مسلم بھائیوں میں جو کام کیا ہے وہ بڑی بڑی سرائیں نہیں کی ہیں، کلیکٹو گیدرنگز نہیں کی ہیں، ون ٹو ون کام کیا ہے۔ ان کے پاس جانا، ملنا، خیریت دریافت کرنا، بچوں کی خیریت دریافت کرنا، کوئی بیمار ہے تو اس کی مدد کرنا، دلوں میں جگہ پیدا کر لیتے تھے، اور جب بات کرتے تھے تو دلوں میں اثر کرتی تھی وہ بات۔ یہ کام جنگی پیمانے پر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو مارا پیٹا جا رہا ہے تو آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئیے ان مارنے پیٹنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو دیکھو گے کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے جگری دوستی میں بدل جائے گی۔ سیرت کا ادنا طالب علم میں ہوں، آپ حضرات نے بھی سیرت پڑھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سیرت صحابہ پڑھا ہوگا۔ مجھے آپ بتائیے، مارے گئے، پیٹے گئے، یعنی موبلنگ ہوئی، شہادتیں ہوئی، لیکن کسی ایک آدمی نے اٹھ کر کے بدلہ نہیں لیا، بلکہ فتح مکہ کے بعد جب لوگ مسلمان پاور میں آ گئے تب بھی بدلہ نہیں لیا۔ جنہوں نے مارا ان کے لیے دعائیں دی، جنہوں نے ظلم کیا اس پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے اجر چاہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو یہ سارے لوگ کام کر رہے تھے اور دوسری طرف جو پورا مکہ تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، صحابہ کو ستا رہے تھے، ان کی تعداد مکہ میں اتفاق سے 20% تھی، 15 سے 20%۔ یہ صنادید قریش، یہ جو قبیلے کے سرداران، یہ زیادہ نہیں تھے، یہ 15%، 20%۔ پورا جو مکہ تھا وہ دیکھ رہا تھا، ان ظالموں کو بھی دیکھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اور جب دیکھا کہ ان کے اخلاق کیا ہیں اور ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کی ہمت کیا ہے اور ان کی ہمت کیا ہے، ان کے جو اعلیٰ اقدار کیا ہیں اور ان کی تھوڑی کیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد خلون فی دین اللہ خواجہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں وہ داخل ہو گئے۔ آج ہندوستان کی سیم سچویشن ہے، ہمیں جو پریشان کر رہے ہیں وہ 20% ہیں، لیکن ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا پردہ، ہمارا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ 80% آبادی جو پورے ملک کی دیکھ رہی ہے وہ دیکھے کہ انصاف کیا ہے، وہ دیکھے کہ اسلام کیا ہے، وہ دیکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہ دیکھے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، طاغوت کیا ہے، وہ دیکھے ان کے اخلاق کو، وہ دیکھے ہمارے اخلاق کو، اور وہ آئے گا ہندوستان کے اندر انشاءاللہ العزیز کہ ہندوستان پورا بھارت انشاءاللہ العزیز آئندہ کے دنوں میں مسلمان ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہماری تمنا بھی ہے، ہماری دعا بھی ہے، اور یہ کام انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم خدا کی اس زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک میرے لائے ہوئے نظام کے مطابق اسلامی نظام نہ آ جائے۔ پورے دنیا میں ظلم ہے، زیادتی ہے، گھٹا کو اندھیرا چھاتا چلا جا رہا ہے، انسانیت پریشان ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سفید سگ نوردار ہونے والا ہے۔ یہ لوگ کتنا دین اسلام کے راستے میں روڑا بن سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش زرعی سنگ میل کے طور پر امت مسلمہ کے سامنے موجود ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خود نیک بنیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں،
بندگان خدا جو اس ملک میں ہمارے برادران رہتے ہیں، برادران وطن، ان تک جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں اللہ رب العزت تبلیغ پہنچائیں. ہمارے لیے تو یہ حدیث ہی کافی ہے. آپ نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا علی لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا، علی تمہارے ذریعے سے ایک انسان بھی ہدایت پا جائے تو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم وعلى اله واصحابه وخصوصا الخلفاء الراشدين المهديين. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اهم وجل واكبر والله يعلم ما تصنعون.